بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین کی 38 نمبر حدیث، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یوعک، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا اور وہ بیمار تھے، ان کو بخار آیا ہوا تھا۔ فقلت یا رسول اللہ انک توعک وقعا شدیدا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بہت زیادہ بخار آیا ہے، آپ کو بہت زیادہ بخار آیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں میں ویسے بیمار ہوتا ہوں، مجھے ایسا بخار آتا ہے جیسے تم میں سے 2 آدمی کو بخار آتا۔ تو میں نے کہا ذالک ان لک اجرین، تو اس کی وجہ سے آپ کو دگنا اجر ملتا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اجر ہاں، ذالک کذالک ما من مسلم یصیبہ اذن، تم نے جو کہا ویسا ہی ہے، مجھے دگنا اجر بھی ملتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے جتنی پریشانی ہوگی اتنا ہی اجر بھی ملے گا، اگر آدمی صبر کرے تو اتنا اجر بھی ملے گا، لیکن صبر کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مصیبت میں بھی اجر ملے، مصیبت بھی آپ کے گناہ کا کفارہ بنے، مصیبت آپ کے گناہوں کو دھل دے، تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں ما من مسلم یصیبہ اذی، کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کہتے ہیں شوکۃ فما فوقہا، کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے یا اس سے بھی کوئی بڑی چیز، الا کفر اللہ بہا من سیئاتہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں میں سے کفارہ کر دیتے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو دھل دیتے ہیں۔ وحط عنہ ذنوبہ کما تحط الشجرہ ورقہا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی جھاڑ دیتے ہیں جیسے پیڑ سے پتے جھڑتے ہیں، جیسے ہوا آتی ہے پیڑ کے پتے گر جاتے ہیں تیز ہوا آنے کی وجہ سے، ویسے ہی اس کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتے ہیں، اس کے بھی گناہ ویسے ہی درخت کے پتے کے جیسا گر جاتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا۔ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بخار آئے یا کوئی بھی پریشانی آئے، اگر آدمی صبر کرتا ہے، اور جتنا زیادہ آدمی کو مصیبت آتی ہے، جتنی پریشانی ہوتی ہے، جتنی بیماری ہوتی ہے، اگر صبر کرتا ہے ویسے ہی اس کو اجر ملے گا۔ واللہ اعلم۔